الجماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کا نوٹس لے، جہاں بھارتی قابض فورسز اور ایجنسیاں کالے قوانین کی آڑ میں لوگوں کو اندھا دھند طریقے سے قتل، گرفتار اور ہراساں کر رہی ہیں۔ حریت رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، عبدالاحد، محمد سلیم زرگر، ایڈوکیٹ ارشد اقبال اور مولانا مصعب ندوی نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ فسطائی مودی حکومت کی قیادت میں بھارت اسی طرح کشمیریوں کو صفحۂ ہستی سے مٹانے اور ان کی زمینیں چھیننے پر تلا ہوا ہے، جس طرح صہیونی بنجمن نیتنیاہو کی زیر قیادت اسرائیل مقبوضہ فلسطین میں کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل پر مجبور کرنے کے لیے عالمی برادری کو متحرک کریں۔ دریافت میں بھارتی فوجیوں نے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران متعدد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی فوج، پولیس اور پیراملٹری فورسز اہلکاروں نے ضلع بارامولہ میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 3 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ ضلع پونچھ میں مینڈھر کے علاقے کرشنا گھاٹی میں بھی بھارتی قابضین نے اسی طرح کی ایک کارروائی کے دوران کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ نیشنل کانفرنس اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنماؤں عمر عبداللہ اور محمد یوسف طارقامی نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو صرف دھوکے، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرتے وقت بڑے بڑے وعدے کیے تھے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ آج علاقے میں نہ بجلی ہے اور نہ ہی کوئی بڑا یا چھوٹا کاروبار ہے۔ کانگریس کے ورکنگ صدر رمن بھلا نے جموں میں ایک عوامی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کو بے نقاب کرنے کا عزم دہرایا۔ نئی دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں مقبوضہ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 2 طلباء کو یونیورسٹی کے ہاسٹل سے نکال دیا گیا۔ ان طلباء پر رواما عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں بھارت کی شکست کے بعد پٹاخے پھوڑنے کا الزام عائد کیا گیا۔ ہندو دہشت گرد تنظیم وشو ہندو پریشد کے سربراہ پراوین توگاڑیا نے اتر پردیش کے شہر بدایوں میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے زیر اقتدار ریاست میں تمام مساجد کو مندروں میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔